الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير
الله مولانا العلي العظيم. اس وقت جو آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں یہ سورہ بقرہ کے آخری رکوع کی آیات ہیں، اور سورہ بقرہ قرآن کریم کی سب سے طویل سورت ہے، تقریباً 2.5 پارے پر مشتمل ہے، اور اس سورت میں بہت سے احکامات اور ہدایات اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ ویسے تو قرآن کریم کا ہر جز اور ہر آیت بابرکت ہے، لیکن سورہ بقرہ کی جو آخری 2 آیتیں ہیں یہ بہت زیادہ برکت والی ہیں، اور ان کی برکت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میرا سفر ہوا معراج کا اور اللہ تعالی سے جو بھی گفتگو ہوئی تو وہاں سے چلتے وقت جو تحفے عطا کیے گئے وہ 3 تھے۔ ایک تو نماز کا تحفہ ملا وہاں سے، پہلے 50 اور پھر 5، مگر ثواب 50 کا۔ 5 نمازیں پڑھو 10 گنا ثواب ملے گا تو 50 کے برابر ہوگی۔ اور دوسرا تحفہ ملا سورہ بقرہ کی ان آیتوں کا، اس کو کہتے ہیں خواتیم سورۃ البقرہ۔ اور تیسرا تحفہ یہ ملا کہ آپ کی امت میں جو آدمی بھی شرک نہیں کرے گا وہ چاہے کتنا بڑا پاپی گنہگار کیوں نہ ہو ہم اسے بخش دیں گے، بالآخر اس کی مغفرت ہوتے رہے گی۔ یہ پیغمبر علیہ السلام کو تحفہ ملا ہے اس مبارک سفر میں، جو ایسا سفر ہے جو کسی اور کو نصیب نہیں ہوا سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس سے آپ ان آیتوں کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے الوداعی تحفے میں یہ آیتیں عطا فرمائی۔ تو اس رکوع کی ابتدا ہو رہی ہے اس جملے سے کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں ہے وہ سب اللہ کا ہے۔ اس جملے سے ابتدا ہو رہی ہے، یہ بتلانے کے لیے کہ ہم نے جو سورت میں احکامات دیے ہیں، تعلیمات دی ہیں، ہدایات دی ہیں، انہیں ماننا پڑے گا، کیونکہ آرڈر ہمارا چلتا ہے، اختیار ہمارے پاس ہے، حکومت ہماری ہے، اور جب ہماری حکومت ہے تو جو ہم کہیں ویسے ہی کرنا پڑے گا، اور چون چرا کی گنجائش کسی کو نہیں ہے۔
اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو تم اپنے دل کی بات چاہے زبان پر لاؤ یا نہ لاؤ، چھپا کے رکھو یا بتا کے رکھو، ہم ہر ایک بات کا تم سے حساب لیں گے، کیونکہ ہمیں سب پتہ ہے، جو تم اظہار کر رہے ہو اس کا بھی ہمیں پتہ ہے، اور جو تم چپ چاپ کر رہے ہو اس کا بھی پتہ ہے۔ ہاں، اختیار ہمارے پاس ہے، ہم چاہیں تو سزا دیں، چاہیں تو بخش دیں، ہماری مرضی ہے، ہم بخش بھی سکتے ہیں، باقی تمہیں ڈر کے رہنا پڑے گا، ہم سے بچ کے جا نہیں پاؤ گے تم کہیں، مغفرت ہم ضرور کر دیں گے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، جس میں سے ایک حصہ دنیا والوں کو دیا ہے، جس سے ماں باپ اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں، بھائی بھائی سے محبت کرتے ہیں، بیوی شوہر سے محبت کرتی ہے، شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے، دوست دوست سے محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک حصے کا اثر ہے، اور 99 حصے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس محفوظ رکھے ہیں اپنے بندوں کی مغفرت کے لیے۔ قیامت میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمت سب چیز کو گھیرے ہوئے ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلم شریف میں روایت ہے کہ ایک آدمی آئے گا اور اس کے رجسٹر برائیوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ڈر رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا کہ بھئی آج تو خیر نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کھلو اس کے رجسٹر، کھلواؤ اور پڑھو اس کے سامنے، پوچھو اس سے تو نے کیا تھا ایسا، اقرار کراؤ اس سے۔ یہ عرض کرے گا الہ العالمین میں تو بڑا گنہگار ہوں، جو بھی ہو آپ ویسے ہی فیصلہ کر دیجئے، اور ذلت اٹھانی پڑے گی، سب کے سامنے کھلیں گے رجسٹر، اقرار ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، ہمارے ہاں انصاف ہوتا ہے، کھولو رجسٹر اس، اور یہ آرڈر ہوگا کہ اس کے پہلے چھوٹے چھوٹے گناہ نکلواؤ، صغیرہ گناہ جو ہیں پہلے وہ اقرار کرواؤ، تب یہ شروع ہو جائے گا، انکار کر نہیں پائے گا، کیونکہ اللہ کے ہاں تو ریکارڈ بہت زبردست، منٹ سیکنڈ جگہ سب لکھی ہوئی، کب کیا کیا، تو ہاں ہاں کرتا رہے، اور ڈر رہا ہوگا کہ ابھی تو چھوٹے چھوٹوں کا سلسلہ چلے، بڑوں کا ہے تو کیا ہو۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آئے گا، اور آرڈر ہوگا فرشتوں کو کہ اس کے سب گناہوں کے بدلے میں نیکی لکھ دو، بغیر اقرار کرائے۔ تو یا تو رو رہا تھا، ڈر رہا تھا، یا اچھل پڑے گا کہ بڑے بڑے تو رہ گئے، ابھی وہ بھی لے کے آؤ۔ تو یہ اللہ کی رحمت نظر آئے گی وہاں، مگر پکڑ سب پر ہے۔ کوئی دنیا میں اطمینان کر کے نہ رہے کہ جی بڑے رحیم ہے اللہ تعالیٰ، وہ تو معاف کر دیں گے، جرم کرتا رہے، یہ ڈھٹائی ہے، یہ جسارت ہے، یہ اللہ کو منظور نہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے، مہربان ہے، لیکن اس کے لیے جو ڈرے، جو ندامت کرے، جو شرمندہ ہو، جو اللہ کی خشیت دل میں رکھے، اس کے لیے مغفرت کے دروازے کھلیں گے، رحمت کے دروازے کھلیں گے۔ خیر، جب یہ آیت اتری تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم
کہنے لگے کہ ارے اس میں یہ ہے کہ دل میں جو بات چھپی ہوئی ہو اس پہ بھی مواخذہ ہوگا. تو دل میں تو بسا اوقات بغیر ارادے کے بھی بہت سی باتیں آ جاتی ہیں. دل تو آدمی کا عجیب و غریب ہے، موبائل کے انٹینے کی طرح ہے، ہر طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں دماغ میں. اب اس پہ بھی محاسبہ ہونے لگے تو بہت معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا، کوئی بچے گا نہیں. کتنا ہی بڑا متقی کیوں نہ ہو، خیال تو آ ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ، تو وہی پٹنے سے کوئی بچے گا نہیں. پہنچ گئے پیغمبر صاحب کی خدمت میں کہ جی اب تک جتنی آیتیں اتری وہ تو سب ٹھیک، لیکن یہ تو اتنی بھاری آیت اتر گئی کہ یہ تو اٹھائی نہیں اٹھ رہی. تو نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ ارے تمہاری زبان سے یہ باتیں اچھی نہیں لگ رہی کہ تم یوں کہہ رہے ہو کہ آیت اٹھ نہیں رہی اور بھاری ہے اور فلاں ہے. ارے تمہیں تو کہنا چاہیے سمعنا و اطعنا، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. تمہیں تو یہ کہنا چاہیے. تو سب صحابہ کی زبان پر یہ جملہ جاری ہو گیا کہ ٹھیک ہے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو سر تسلیم خم ہے. سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، مغفرت طلب کرنے لگے کہ یہ غلطی ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کو پیغمبر علیہ السلام کا یہ عمل اور صحابہ کا یہ انداز اتنا پسند آیا کہ اس بات کو آیت میں باقاعدہ نازل فرما دیا. قیامت تک آنے والے قرآن کے پڑھنے والوں کے لیے یہ بات درج ہو گئی کہ دیکھو یہ ہوتے ہیں ماننے والے، کہ جیسے ہی تنبیہ کی گئی فوراً ان کی زبان پر یہ جملہ آ گیا سمعنا واطعنا، سن لیا مان لیا، کوئی چوچرا کی بات نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی. وضاحت یہ فرمائی کہ جو چیز بغیر ارادے کے ذہن میں آئے اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اس لیے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں. مواخذہ ہوگا ارادے پر، عزم پر، عمل پر. تم غلط کام کرو گے اس پر مواخذہ ہوگا، دل میں غلط بات جماؤ گے اس پر مواخذہ ہوگا. خود بخود کوئی بات آئی نکل گئی اس پر کوئی مواخذہ نہیں. تو صحابہ کے ذہن پر جو بوجھ تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اتار دیا. اور اسی ضمن میں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی حقیقت بیان فرمائی. ایمان کیا ہے؟ فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ اللہ کو مانو، اس کی ذات اور صفات کے ساتھ. ہر طرح کی قدرت اس کے پاس ہے، اختیار اس کے پاس ہے، علم اس کے پاس ہے، خبر اس کے پاس ہے، وہ السمیع ہے، وہ البصیر ہے، اور وہ یکتا اور اکیلا ہے. اس پر ایمان لاؤ، یہ ایمان ہے. اور ساتھ میں فرشتوں پر ایمان لاؤ. فرشتے اللہ کی مخلوق ہے جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں ہے کہ ہماری عقلیں وہاں پہنچ نہیں سکتی. قرآن کہتا ہے وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، تیرے رب کے لشکروں کو سوائے اللہ کے کوئی نہیں جانتا. پیغمبر علیہ السلام جب سفر معراج میں تشریف لے گئے تو 7ویں آسمان پر ایک قبلہ ہے فرشتوں کا، اس کا نام ہے البیت المعمور.
مکہ معظمہ میں جو کعبہ شریف ہے بالکل اس کی سیدھ میں 7ویں آسمان پہ وہ قبلہ ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اس البیت المعمور میں ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کے لیے جاتے ہیں، اور جن کا ایک مرتبہ نمبر آ گیا قیامت تک دوبارہ نمبر نہیں آئے گا۔ ہر دن 70,000 دوبارہ نمبر نہیں، اتنی بڑی تعداد ہے فرشتوں کی۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہر آدمی کے اوپر نام اعمال لکھنے والے 4 فرشتے مقرر ہیں، 4 2 دن کے دوران، اور دنیا میں کہتے ہیں 8 ارب لوگ ہیں اندازہ، تو صرف لکھنے والے فرشتے 32 ارب ہو گئے، صرف لکھنے والے، اور جو ہواؤں پر ہیں، دریاؤں پر ہیں، آدمی کو گرنے سے بچانے پر ہیں اور دیگر کاموں پہ لگے ہوئے ہیں، ان کی تو کوئی گنتی نہیں۔ نظر کچھ نہیں آ رہا، مگر مومن کے لیے ماننا لازم ہے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا، کیونکہ حدیث میں آ گیا، تو فرشتوں پر ایمان کا جز ہے، اسے دیکھا نہیں جا سکتا کسی ذریعے سے جب تک کہ فرشتہ کسی شکل میں نہ آ جائے۔ کبھی کبھی حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں تشریف لاتے تھے، کبھی اجنبی آدمی کی شکل میں بھی آ جاتے تھے حدیث جبرائیل میں، ہاں جب نظر آئیں گے سب کو، لیکن جب نہ آئیں اس شکل میں تو کوئی نہیں دیکھ سکتا، مگر یقین کرنا پڑے گا، ہر حالت میں یقین کرنا پڑے گا۔ اسی طرح تمام کتابوں پر ایمان لانا ہے، زبور ہو، توریت ہو، انجیل ہو، صحائف ہو یا قرآن مقدس ہو، یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کی ہے، اس پر یقین کرو، یہ ایمان ہے۔ اور رسولوں کو مانو، ہر زمانے میں جو رسول تشریف لائے اللہ کی طرف سے بھیجے گئے سچے رسول تھے، انہوں نے جو تعلیمات دی وہ سچی تھیں، اور یہ اسلام کی خوبی ہے کہ ہم تمام رسولوں کو مانتے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ مسلمان نہیں ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نہ مانے وہ اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تمام پیغمبروں کا اکرام کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ان پر یقین کرتے ہیں۔ تو یہ بات آیت میں بتلائی گئی، یہ ایمان کی موٹی موٹی باتیں ہیں، اللہ کی ذات پر یقین، فرشتوں پر یقین، رسولوں پر یقین، کتابوں پر یقین، اور آخرت کے دن پر یقین۔ یہ باتیں ہر مسلمان بچے بچی کو گھٹی میں ڈال دینی چاہیے۔ آج احوال بہت بگڑ رہے ہیں اور شرک کا طوفان آ رہا ہے، تعلیم کے ذریعے، اسکولوں کے ذریعے، اسکولی کتابوں کے ذریعے۔ اگر ہمارے بچوں کو یہ بنیادی باتیں نہیں بتلائی جائیں گی تو ان کے ایمان کی کوئی گارنٹی نہیں دی جا سکتی، اور وہ بچے تو بے شعور ہیں۔ اللہ کے ہاں پکڑ ہماری ہوگی کہ ہم نے ان کے ایمان کے بارے میں فکر کیوں نہیں کی۔ آپ پڑھائیے، ضرور پڑھائیے، لیکن ایمان کی قیمت پر پڑھائی منظور نہیں ہے۔ ایمان کی قیمت پر وہ پڑھائی نہیں ہے، جہالت ہے، پرلے درجے کی جہالت ہے۔ اس لیے
اللہ تعالیٰ یہاں توجہ دلا رہے ہیں، ایمان والوں کا ایمان یہ ہونا چاہیے، اس طریقے پر ہونا چاہیے۔ تو فرماتے ہیں لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ ہے زمین میں، کسی اور کا کچھ نہیں ہے، سب اللہ کا ہے۔ دنیا میں اگر کسی کو ملا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، کچھ دن کے لیے دیا ہوا ہے، ہمیشہ کے لیے وہ بھی نہیں، چاہے کوئی کروڑ پتی ہو اور ارب پتی ہو، بڑے سے بڑا بادشاہ کیوں نہ ہو، کچھ وقت کے لیے وہ بھی عارضی ہے۔ حقیقی ملکیت اللہ تعالیٰ کی ہے، اختیار اللہ تعالیٰ کا ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ، اور اگر تم ظاہر کرو گے اپنے دل کی بات یا چھپاؤ گے، اللہ تعالیٰ تم سے اس کا حساب لیں گے۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ، پھر جس کو چاہے بخش دیں گے اور جس کو چاہے عذاب دیں گے۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک حدیث ہے بڑی دلچسپ ترمذی شریف میں کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ایک دن اللہ تعالیٰ سب کو جمع فرمائیں گے، تمام جنتیوں کا اجتماع ہوگا ایک جگہ میں، اور کمال یہ ہوگا اس اجتماع کا کہ ہر جنتی اپنے درجے کے اعتبار سے کرسی پہ بیٹھے گا یا تخت پہ بیٹھے گا یا زمین پہ بیٹھے گا، اس کی جو نشستیں ہوں گی وہ درجے کے اعتبار سے ہوں گی، اور اس مجلس کی خصوصیت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہر جنتی سے براہ راست گفتگو فرمائے گا، ایک ایک سے۔ یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے کہ بھئی بڑا آدمی ہم سے مخاطب ہو گیا، تو یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھئی کچھ اور چاہیے، کچھ انتظام ہے، کیا ہے، ٹھیک چل رہا ہے، یہ سب پوچھیں گے، لوگ بڑے خوش ہوں گے کوئی اللہ تعالیٰ ہم سے بات کر رہے ہیں۔ تو ایک ہوگا بیچارہ ایسا جنتی جو دنیا میں گنہگار رہا ہوگا، اس کی مغفرت ہوئی ہوگی اور پھر داخلہ ملا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ بات کریں گے قریب بلا کے، وہ کہیں گے تو نے یہ کیا تھا، تو نے وہ کیا تھا، تو نے فلاں کام کیا تھا، وہ جو گناہ ہوں گے وہ یاد دلائیں گے اسے۔ اب یہ ڈرنا شروع ہو جائے گا کہ یہ تو دوبارہ فائل کھل رہی ہے، تو ڈرتے ڈرتے کہے گا کہ العالمین وہ تو آپ نے معاف کر دیا تھا جو آپ پوچھ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہاں تجھے یاد دلا رہا ہوں تاکہ تجھے پتہ چلے کہ میری مغفرت نہ ہوتی تو یہاں نظر نہ آتا، میں نے بخش دیا تو یہاں نظر آ رہا ہے، تو بڑا خوش ہو جائے گا اور اس کا دل شکر سے بھر جائے گا کہ میرے اللہ نے مجھے بخش دیا تو مجھے جنتیوں کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ملا۔ تو یہ قدرت ہے اس کی، اس کے ساتھ چاہے جیسا معاملہ کرے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس کے لیے۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون،
مان لیا رسول نے جو ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے اتارا گیا، اور مسلمانوں نے بھی مان لیا۔ یہ آیت اللہ کی طرف سے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے۔ یہ تو بڑے اچھے لوگ ہیں، حضور کے ساتھ انہوں نے بھی مان لیا فوراً۔ کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، سب نے مانا اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو اور اس کی کتابوں کو اور اس کے رسولوں کو، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی رسول میں کوئی فرق نہیں کرتے ماننے میں، سب کو رسول مانتے ہیں، جس کی رسالت سچے ذریعے سے ثابت ہو اس کو ہم رسول مانتے ہیں۔ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، ارے ہمارے رب ہم آپ کی بخشش چاہتے ہیں اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، اللہ مکلف نہیں فرمائیں گے کسی بھی نفس کو مگر جتنی اس کی گنجائش ہے۔ اس سے یہ بات صاف ہو گئی کہ ذہن میں جو بلا ارادہ خیالات آتے ہیں اس پر کوئی پکڑ نہیں ہوتی، کیونکہ یہ ہمارے بس میں نہیں ہے۔ کبھی کبھی تو آدمی سوچنے لگتا ہے یہ بات میرے دل میں آئی کیوں، خواہ آ گئی، اس پہ گرفت نہیں۔ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ، اس کو وہ ملے گا جو اس نے کیا اور اس پر وہی عذاب پڑے گا جو اس نے کمایا، یعنی جو غلط کرے گا تو اس کا وبال ملے گا، اچھا کرے گا تو اس کا بدلہ ملے گا۔ اس کے بعد دعائیہ کلمات، یہ اللہ کی شان کریمی ہے کہ وہ دعا بھی سکھلاتا ہے، ایسے مانگو ہم سے تو ہم عطا کریں گے، یہ مانگنے کی چیز ہے۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطأنا، اے ہمارے رب ہم سے جو بھول و چوک ہو جائے اس پر ہماری پکڑ مت کیجیے گا، بھول چوک پر ہماری گرفت مت کیجیے۔ ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، اے ہمارے رب ہم پر ایسا بھاری بوجھ مت رکھیے گا جیسا ہم سے پہلی امتوں پر آپ نے رکھا ہے۔ بڑے سخت احکامات تھے پہلی امتوں پر، اگر کوئی نجاست کپڑے میں لگ جائے تو دھل نہیں سکتی، قینچی سے کاٹو کپڑا، اگر صدقہ دینا ہے تو دے نہیں سکتے بھائی کو، وہاں رکھ دو، اونچی جگہ پر آسمان سے آگ آئے گی جلا دے گی۔ تو ایسے ایسے احکامات تھے سخت، کوئی بڑا جرم کر لیا تو آپس میں قتل کرو ایک دوسرے کو، تب معافی ہوگی۔ تو معافی تو دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ آپ ہمارے اوپر ایسے سخت احکام مت دیجیے، ہم کمزور ہیں اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اور اے ہمارے رب ہم سے وہ بوجھ مت اٹھوائیے جس کی ہم میں طاقت نہیں ہے، اپنی کمزوری عاجزی کا اظہار ہے۔ واعف عنا، اور ہم سے درگزر فرما دیجیے۔
واغفر لنا، اور ہماری بخشش کا فیصلہ کر دیجیے، وارحمنا، اور ہم پر رحم فرمائیے، انت مولانا، آپ بھی ہمارے مولا اور رب ہیں، فانصرنا علی القوم الکافرین، کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرمائیے۔ عموماً کفار سے مقابلے کی نوبت آتی رہتی ہے جو ہمارے ایمان کی وجہ سے ہم سے دشمنی رکھتے ہیں۔ ہم انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانا چاہتے، مگر چڑ ہے صرف اس بات سے کہ یہ کلمہ کیوں پڑھتے ہیں، یہ نماز کیوں پڑھتے ہیں، یہ اذان کیوں دیتے ہیں، اسی سے چڑ ہے۔ تو اللہ سے درخواست کی جا رہی ہے کہ آپ ہماری مدد کیجیے کہ یہ لوگ ہم پر غالب نہ آ پائیں اور ہم دین پر ثابت قدم رہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہ سب دعائیں قبول ہوئیں، اور یہ ہمارے لیے بہترین کلمات ہیں دعا کے۔ ہم اگر ان کا اہتمام رکھیں گے تو انشاءاللہ دنیا آخرت کی ہر خیر ہمیں نصیب ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے ان 2 آیتوں کو پڑھ لے گا اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ 2 آیتیں پڑھ لی، اور پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ یہ وہ آیتیں ہیں جو عرش کے نیچے خزانے سے نکال کر مجھے عطا کی گئی ہیں۔ تو ہم سب لوگ ان دونوں آیتوں کو یاد کر لیں اور گھر والوں کو بھی یاد کرائیں، اور روزانہ اس کا ورد رکھیں۔ انشاءاللہ اگر یہ دعائیں ہمارے حق میں قبول ہو جائیں گی تو بارے نیارے ہو جائیں گی، ہر چیز ہمیں حاصل ہو جائے گی، معافی، مغفرت، نصرت اور مواخذے سے بچنا، اللہ کی رحمت، یہ سب ہمیں ملے گی۔ اللہ تعالیٰ پوری امت کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرمائے، ہر قسم کے شرور سے، فتن سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، دین پر استقامت نصیب فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین۔